نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے، جو سب سے بہترین مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور مذہب اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں، یا یہ دین 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ یہ دین حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ ہی جو مذہب آیا، جو دین آیا اس دنیا میں، تو وہ دین تھا دین اسلام۔ جس دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس دین کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ تو یہ جو دین مکمل ہوا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوا۔ آپ کی نبوت کے اختتام پر اس دین کی تکمیل ہوئی۔ پچھلے کچھ دن پہلے میری اپنے ایک دوست کے ساتھ اس ٹاپک پہ بحث ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جب قبلہ امیر المجاہدین بابا جی نے نعرہ لگایا تھا کہ آیا آیا دین آیا، تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کوئی نیا دین لے کے آ رہے ہیں، یہ کوئی اب نعوذ باللہ من ذالک کہ نیا دین لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں، امیر المجاہدین نیا دین نہیں لے کے آ رہے تھے، بلکہ ان کے اس نعرے کا مطلب یہ تھا کہ جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے، جس دین کے لیے یہ پاکستان بنا ہے، وہ دین اب تخت پر آئے گا۔ اس نعرے لگانے کا مقصد ان کا یہ تھا، وہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آ رہے تھے جو لوگوں نے پروپیگنڈے کیے کہ یہ کوئی نیا دین لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی گئی۔ نہیں، امیر المجاہدین اسی دین کو لے کر آ رہے تھے جس دین کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوئی۔ اس دین کو آپ تخت پر لے کر آ رہے تھے، جس نظام کے تحت ہمارا پاکستان بنا، جس کی بنیاد پر ہمارا پاکستان بنا، جس دین کی بنیاد پر، اسی دین کو وہ تخت پر لانا چاہتے تھے۔ اور ان کا کوئی ایسا اس نعرے کے پیچھے کوئی نیا دین لانے کا کوئی مقاصد نہیں تھے۔ ایسے پروپیگنڈوں سے بچا کریں جن کے عناصر صرف اور صرف ملک پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ جو دین اسلام ہے، اس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوئی۔ اب جو دین اسلام ہے، اس کے اندر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اسلام ہے یہ ایک دائرے کی مانند ہے۔ ایک دائرہ آپ بنائیں، وہ جب دائرہ بن جائے گا تو اس دائرے کو میں تشبیہ دینے کے لیے آپ کو تشبیہ دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دائرہ ہے، جب وہ دائرہ کھنچ گیا، اس دائرے کے اندر اسلام ہے اور اس دائرے کے باہر اسلام نہیں ہے، کوئی اور مذہب ہے۔ اب وہ دائرہ، اس دائرے کے اندر جب کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کسی نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کر دی، تو وہ اب اس دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اب جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے تو جن احکام کے کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب وہ ان احکام کو کرے اور دوسروں کو کرنے کا حکم دے، اور جن احکام سے رب تعالیٰ نے اور رب کے محبوب نے منع کر دیا ہے، ان احکام سے وہ خود بھی رکا رہے اور دوسروں کو بھی رکنے کا حکم دے۔ تو یہ اب وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اب جب وہ دائرے کے اندر داخل ہو چکا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟
اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گیا، لیکن اب اس کو مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ تو مسلمان کی پہچان، مسلمان کی تعریف، ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے، جیسے کہ فزکس کی تعریف، کیمسٹری کی تعریف، بایولوجی کی تعریف، ہر ایک چیز کی ایک تعریف ہے۔ تو مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اب جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اگر وہ مسلمان بننا چاہتا ہے اور مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے تو حضور کی حدیث کے مطابق اس کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر سکون چاہتے ہیں تو ہم اگر اس ایک ہی حدیث پر عمل کر لیں تو یقین جانیے ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون ہو جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی سکون ہو جائے۔ ہم اپنے گھر سے، اپنی ذات سے شروع کریں۔ آج ہم اگر اس ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنا نکھار آ سکتا ہے، کتنا سکون آ سکتا ہے، کتنی مٹھاس پھیل سکتی ہے، کتنی محبتیں پھیل سکتی ہیں، کتنی نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس معاشرے سے اگر نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اگر آپ اس ایک حدیث پر عمل کر لیں تو یقین جانیے ہمارے معاشروں کے اندر سکون ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔